ہمارے ہاں جو مذہب کے نام کے اوپر ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، یہ جو ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس کی ایک وجہ، ایک سب سے بڑی وجہ ہماری مذہبی ایجوکیشن بھی ہے۔ ہماری مذہبی ایجوکیشن 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، بلکہ 3-4 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ ایک تو آپ کے مدرسہ سسٹم ہے، ایک آپ کو اسکول میں بھی اسلامیات پڑھائی جاتی ہے، اسکول کالجز میں پڑھائی جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ویسے یوٹیوب سے یا آج کل اس طرح سے یوٹیوب کے اوپر فیس بک سے یہ آپ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ 2-3 طریقے ہیں جس سے ہم مذہبی ایجوکیشن اپنی حاصل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو مدرسہ سسٹم ہے اس کو تو آپ ایک وقت کے لیے سائڈ پہ کر دیں۔ جو ہماری اسکول ایجوکیشن ہے، مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ جو ہم اسکول میں اسلامیات پڑھاتے ہیں اس کا موٹیو کیا ہے۔ جو بھی ہم ایجوکیشن دیتے ہیں آخر اس کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد تو ہوتا ہے کہ ہم نے اس سے یہ مقصد اچیو کرنا ہے۔ ہم 12 سال تک صرف یہی پڑھتے رہتے ہیں، ریپیٹڈلی سیم چیزیں، کہ عقیدہ توحید یہ ہوتا ہے، عقیدہ رسالت یہ ہوتا ہے، نماز آپ نے اس طرح سے پڑھنی ہے، زکوٰۃ یہ ہے، حج یہ ہے، یعنی کہ 12 سال آپ ریپیٹڈلی ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی ضروری ہیں، لیکن 8 سال کی ایجوکیشن تک یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جانی چاہیے۔ 9th سے آگے آپ کو جو آپ کے معاشرے میں ڈفرینٹ مکاتبہ فکر ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا آپ کو تھوڑا تھوڑا تعارف دینا چاہیے، اور اس ایجوکیشن کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس نے جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے اس نے جب اسکول سے کالج سے آگے باہر جانا ہے تو اس نے دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے، دوسرے نظریات والوں کے ساتھ، جیسے مذہبی طور پر جو اس کی ایجوکیشن ہے اس سے ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ اس نے انٹریکٹ کرنا ہے۔ تو آپ نے اسکول میں ہی یہ بتانا ہے، کالج میں ہی یہ بتانا ہے کہ آپ نے دوسروں کو کس نگاہ سے دیکھنا ہے، دوسروں کے جو نظریات ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں، اگر کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں تو وہ کیوں پائے جاتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ان کا انٹروڈکشن ضرور دینا چاہیے، اہل تشیع کا، دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیث کا، سب کا، جو بھی آپ کے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایجوکیشن کا مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جب کالج سے باہر نکلیں، اسکول سے باہر نکلیں تو انسان بنے، آپ کو پتہ ہو کہ میں نے دوسرے بندے کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، کسی کے اوپر الزام تراشی نہیں کرنی، کسی سے بلا وجہ نفرت نہیں کرنی۔ تو اگر آپ ان چیزوں کا تعارف آپ دیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک ایک چیز تفصیل سے ان کو بتائیں کہ اتنے اختلافات پائے جاتے ہیں، یہ چیزیں اس طرح سے ہیں، نہیں، تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو ضرور دینا چاہیے کہ دوسرے بندے اصولی لحاظ سے، دوسرے مکاتبہ فکر کہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اسکول میں یہ چیز ایجوکیشن دیں گے تو اس کے بہت پازیٹیو رزلٹس آپ کو ملیں گے۔ پھر جب آپ کا بچہ اسکول سے کالج سے باہر جائے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ دوسرے کہاں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ایک کنویں کا مینڈک نہیں بنے گا۔ ہماری مذہبی ایجوکیشن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم ایک کنویں کا مینڈک بناتے ہیں۔ مدارس میں تو یہ ہوتا ہے، لیکن اسکول میں تو کم سے کم یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اسکول میں، کالج میں یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں تو بعد میں آپ کو کوئی مذہبی ایجوکیشن کے نام پر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کر سکتا، آپ کو کوئی یوز نہیں کر سکتا مذہبی ایجوکیشن کے نام پر، آپ کو کوئی ایک کنویں کا مینڈک نہیں بنا سکتا۔ دوسری ایجوکیشن کا یہی معاملہ ہے کہ اگر آپ باہر سے بھی کہیں سے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں تو وہ دوسروں کے اوپر الزام تراشی آپ کو ملتی ہے کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے، یہ حدیث کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں، یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، اس طرح کی آپ کو ایجوکیشن ملنی ہے۔ ہر بندہ اپنا ہی نیریٹو آگے دے رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اسکول میں، کالجز میں، ایجوکیشن میں یہ آپ کو کم سے کم تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن ضرور دیں کہ دوسرے کہاں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور جو اختلافات ہیں اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے بتائیں کہ اختلافات ہونے میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امت کی تاریخ میں جو ائمہ تھے، فقہا تھے، ان میں بھی اختلاف تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان سب میں بھی تو اختلاف تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 ان میں سے جہنم میں ہے اور 1 جنت میں ہے۔ تو اختلاف کسی چیز میں تھوڑا بہت ہو جانے سے اس سے کسی کی جنت جہنم کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کی نیت کا اجر دے گا۔ تو یہ چیزیں ہمیں اسکول میں پڑھانی چاہیے، ایجوکیشن کالجز میں ہمیں پڑھانی چاہیے تاکہ کوئی بہتر رزلٹس نکل سکے۔ مدارس میں بھی اگر آپ دوسرے مکتبہ فکر کہاں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ پڑھائیں تو کیا ہی بات ہو جائے گی، لیکن کم سے کم شروع میں ہمیں اسکول میں، کالجز میں تو یہ چیزیں شروع کرنا ہوں گی کہ تعصب کے بغیر آپ جو آپ کے معاشرے میں جو اختلافات پائے جاتے ہیں، جو مکتبہ فکر پائے جاتے ہیں، ان کا تھوڑا تھوڑا انٹروڈکشن آپ ضرور کروا دیں
کہ یہ اصولی لحاظ سے چیزوں کو کہاں سے دیکھتے ہیں؟